بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی، تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے۔ کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے، ہماری ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، I swear by the day of judgment، ولا اقسم بالنفس اللوامہ and I swear by the نفس اللوامہ۔ اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو۔ تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی۔ نمبر 1 نفس اللوامہ، تمہارے اندر ایک نفس ہے، ایک سیلف ہے، نفس کو سیلف کہتے ہیں۔ تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے۔ لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے۔ سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں۔ ہر انسان کے اندر انسان موجود ہے۔ جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ، تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، یعنی برا کام مت کرو۔ اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے، اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنی کلاس روم میں، آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط، یہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو۔ یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے نفس اللوامہ۔ جب تک یہ نفس زندہ ہے، جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر، جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان ہے۔ جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے۔ پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا، انسینسٹیو بنے گا، سائیکو پیشنٹ بنے گا، پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا۔ تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے۔ اگر یہ نفس مر گیا، ضمیر ہمارا مر گیا، تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ سب کچھ کرے گا۔ جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع، وہی ادھم مچاؤ شروع، وہی شور شروع۔ تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا۔ تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا۔ کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی، یہ جو ضمیر ہے، یہ کیسے سٹرونگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے سٹرونگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو، اپنے ضمیر کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں، کیا اچھی کمپنی میں جا کے بکس پڑھ کے کیسے؟ ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس اللوامہ۔ ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر۔ جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے، انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے، جس میں صرف ہنسی مذاق ہے، میمز ہیں، دیٹس اٹ، تو یہ نفس تو مر جائے گا، ضمیر والا نفس گیا۔ کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی، کوئی ضمیر کو جگایا جاتا تھا، بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے۔ آغوش از ون سچ ڈرامہ، ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے، اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے، جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو، اچھائی کو اچھائی سمجھو۔ آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں، اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے۔ مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے، ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے، ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے، ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے۔ آئی کین
टेल यू सो मैनी मूवीज़ जिनसे ज़मीर मलामत करता है. वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, मैं मूवीज़ नहीं देखता लेकिन बहुत कम देखता हूँ, बहुत चोज़न मूवीज़ मैं देखता हूँ. द लास्ट सामुराई इज़ अ ग्रेट मूवी इन दिस सेंस. बहुत पुरानी मूवी है, उसमें बहुत अच्छा लेसन है ज़मीर के लिए. ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें ज़मीर के लिए एक लेसन है. मलामत होगी आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, थॉट प्रोवोकिंग मैसेज होगा उस चीज़ का. ओके, ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच करें. एंड द बेस्ट लिटरेचर फॉर ग्रोइंग नफ्सुल लवामा इज़ कुरान इटसेल्फ. कुरान का 30वां पारा अगर आप डेली पढ़ना शुरू कर देना, यू विल बी अ चेंज पर्सन फॉर एवर. क्योंकि रोज़ाना आप ऐसी आयतें सुनेंगे कि मैं अकाउंटेबिलिटी लूँगा, कल को मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा. अल्लाह कहते हैं कल को क़यामत आएगी, तुमसे सवाल किया जाएगा. अल्लाह अपनी बड़ाई बता रहे होते हैं. तो कितना नफ्स बूस्ट होता है ये वाला. तो इसलिए कुरान पे पॉन्डर करें. सबसे बेस्ट तो ये कि कुरान को एज ए लिटरेचर पढ़ें, कुरान को एज ए तज़किया नफ्स का टूल बनाकर पढ़ें. दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. और ऐसी जगहों पे आए जो हलकास हमारे हो रहे हैं, इट्स जस्ट वंस अ वीक. ऐसी जगहों पे आप आएंगे, आपका नफ्सुल लवामा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. कल को खुदा ना खास्ता आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आपका दिल नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने का, या आपका दिल गुनाह करने को कर रहा है, तो आपको इंशाल्लाह ये बातें याद आ जाएंगी. क्योंकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस में होंगी. आपको याद आ जाएगा हदीस मैंने सुनी थी, मैंने सेल्फ कंट्रोल की बात सुनी थी. तो ये नफ्सुल लवामा की स्ट्रेंथ है. तो इस नफ्स को मारे नहीं. हमारी रूटीन गवाही दे रही है कि हम इस नफ्स को कत्ल कर रहे हैं, हम इस नफ्स को मार रहे हैं. क्योंकि रूटीन में मलामत वाली चीज़ ही कोई नहीं. टीनेजर की क्या रूटीन है? सुबह वो उठता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में सारा दिन मलामत वाली कोई चीज़ नहीं होती. पढ़ाई होती है, ड्राई किस्म की पढ़ाई होती है, या बस वो हंसी मजाक होता है. उसके बाद वो घर आता है, वहाँ भी हंसी मजाक है, कुछ भी नहीं है. इसलिए प्लीज़ अपनी रूटीन में ये चीज़ें लेकर आएँ नफ्सुल लवामा को ग्रो करने के लिए. सेकेंड नफ्स इज़ नफ्सुल मुतमइन्ना, और ये सूरह फजर में है. या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी की राज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत. कि ए नफ्स जो मुतमइन्ना, मुतमइन्ना किसे कहते हैं? लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो नफ्स मुतमइन्ना है. नफ्स मुतमइन्ना वो वाला नफ्स है जो कि एक्चुअली कह लें कि सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमारे अंदर एक चीज़ होती है ना, मुतमइन होने वाला नफ्स. ये इंसान की हैप्पीनेस की वो वाली स्टेट है, खुशी की वो वाली स्टेट है कि जब इंसान अंदर से बहुत मुतमइन होता है. और ये चीज़ वल्ला आप लोगों ने देखी होगी, पता है कब? एक खुशी होती है कि आपको कोई गेम मिल गई, या आपने गेम में कोई गोल कर दिया, उसकी बहुत खुशी होती है. या आपने कुछ अचीव कर लिया, वो भी खुशी है, उसका इनकार नहीं है. आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए, A स्टार्स आ गए, आपने टॉप कर लिया क्लास में, एक वो खुशी है. एक खुशी है कि कोई नहीं देख रहा, और एक गरीब बंदा आपसे पैसे मांगने आया और आपने उसको पैसे दे दिए और हेल्प कर दी. वो जो इत्मीनान मिलता है ना. या आप किसी बीमार की जो है ना वो हॉस्पिटैलिटी करने गए, बीमार को जो है वो तीमारदारी करने गए, बग़ैर किसी उसके लालच के कि अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, मेरा कोई रिलेटिव बीमार है तो कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर लूँ, उसे कुछ दवाई ले दूँ या फल लेकर चला जाऊँ वगैरह वगैरह. हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ दूसरों की खुशी के साथ, जिसका ताल्लुक़ दूसरों को बूस्ट करने के साथ है, वो चीज़ आपके नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेगी. हर वो चीज़ जो आप दूसरों के लिए करते हैं, यानी यकीन करें इस चीज़ का मुकाबला ही कोई नहीं है. मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि सिंस वेरी लॉन्ग टाइम मैं थोड़ी सी हॉलीनेस फील कर रहा था रूटीन की वजह से. अल्हम्दुलिल्लाह ये हलका तो होता है, इसमें थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा था. तो ये मैं सर इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को एक एग्जांपल देने के लिए कि हाउ आई काउंटेड दिस थिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लान किया कि एक संडे मैं अपने दोस्त से, चलो हम कहते हैं कि हम देग बनवाते हैं. वो देग बनवा के हम सड़क पे किसी भी स्टॉप पे खड़े होंगे और वहाँ पे जो जो गुजरता जाएगा उसको हम वो देग से बिरयानी देंगे. तो उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह उनकी ऑर्गेनाइजेशन अत्ताआम के नाम से वो ऑलरेडी ये काम कर रही है, और वो इधर होते हैं, ये शेर शाह चौक है गालिबन, कौन सा इशारा है, बहरहाल वहाँ पर वो LD एवेन्यू के पास ऑलरेडी ये काम करते हैं. तो चलें आप देग बनवाएं, हम आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं. तो आई सेड कि नहीं मैं खुद आऊँगा पर्सनली. तो मैं और मेरी वाइफ गई, बिकॉज वी बोथ वांटेड टू सी कि ये काम करने से एक इत्मीनान मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो चलो हम बूस्ट होंगे.
اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگ رک رہے تھے، کچھ بھوکے تھے، کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے، سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا، پیسے بچ جائیں گے، راشن بچ جائے گا، تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا نا، تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں، کبھی دل ہیوی ہے، دل بھاری ہے، کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں، میری پاکٹ منی 5 ہے، 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں، 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی، 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت کسی بھی شاپ سے، کراچی بریانی وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے، 10 بریانی پیک کرائیں، گاڑی میں چلے، جہاں جو غریب نظر آیا، جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا، اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیا۔ یہ ہے وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے۔ جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا، وہ ڈوپامین ہے، کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی، وہ خوشی نہیں ہے، وہ ڈوپ ملا ہے، وہ ٹیمپرری خوشی ہے۔ ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے، اصل خوشی وہ، اصل اطمینان وہ۔ تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے۔ تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس، ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف۔ صرف اپنے لیے زندگی مت گزاریں۔ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو ATM اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں، ان کو ماں باپ سمجھیں، ان کے لیے کچھ کریں۔ کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں کچھ کروں، کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کو، کوئی کچن میں ہیلپ کر دوں، کوئی چیز لا دوں۔ کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں، میں کچھ کروں آپ کے لیے۔ کبھی کسی اور سے پوچھیں۔ سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کرتے ہیں، آپ گیور ہیں، تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو۔ دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، خوشیاں بانٹنے والے بنیں، لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں، لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں، لوگوں سے حسد نہ کیا کریں۔ جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے، تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایک انسیڈنٹ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا، میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں، تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو میرا نہیں ہوا، پھر مجھے اس کی کال آئی، تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا، تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج۔ تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا میرے حلق میں پھنس گیا۔ ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے، لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے۔ تو دیٹس واٹ ہی سیڈ۔ اوکے، تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں، مجھے خوش ہونا چاہیے، دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا، اچھی بات ہے، اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، اٹس گڈ۔ یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں، یقین کریں ہم ریلیکسڈ بھی رہیں گے، ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے، ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے، مطمئن بھی رہیں گے۔ جتنا ہم کمپیریزن کریں گے، جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے، جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بچائے کہ دوسروں کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لے لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں، اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں، تو اس کی بھی چیز آ جائے گی، خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ تو خوشیاں بانٹنے والے بنے، یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر۔ اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے، کہ می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں، میرا نفس اور میری خواہشات، باقی گئے بھاڑ میں، مجھے کسی سے سروکار نہیں، بس مجھے چاہیے، مجھے یہ دو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ یہ شیطانی ورلڈ آرڈر، یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر، یہ کون ہے، آدم کون ہے، میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں، میں سب کچھ ہوں۔ اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر۔ آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے، یقین کریں، آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے، آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں، ماں باپ پریشان ہیں آج کل کے، بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں، مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں، بڑے بھائیوں کی، شادی شدہ بھائیوں کی،
ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے، وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے، لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر بار۔ تو آسانیاں پیدا کرنے والے بات